کے ساتھ جھوٹ بولنا بھی اسلام میں حرام ہے. اسی طرح جھوٹ صرف 3 موقع ایسے جہاں جائز ہے. جو جھوٹ کی بات ہو رہی تو کہاں جائز ہے وہ بات رکھتے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں. اسی طرح جو ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ سے فرماتے ہیں صرف 3 موقع ہی ہے جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے. 3 موقع ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلا، آدمی کا اپنے بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، پہلے حدیث رکھ دیتا ہوں، بہرحال پھر معنی سمجھاتا ہوں. آدمی کا اپنے بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پہلا، جنگ میں جھوٹ بولنا دوسرا، 2 لوگوں کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا تیسرا. 3 ہی مقامات پہ جھوٹ بول سکتے ہیں آپ، بیوی کو راضی کرنے، جنگ میں، اور 2 لوگوں میں صلح کرنے. معنی کیا ہے اس کا؟ بیوی کو راضی کرنے سے مراد علماء لکھتے ہیں بیوی بہت زیادہ ضدی ہو، اور اگر اس کی ضد کے بارے میں تھوڑا بہت بولنا دیا جائے کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا، تو وہ ضد کریں گی، رات بھی خراب کریں گی، بچوں کی تربیت خراب کریں گی، صبح بہت سارا نقصان کر دیں گی آپ کا، دن بھر کھانا بھی نہیں بنائیں گی. تو ایسا ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ بول رہا ہوں نا. نہیں میرے کو 10 تولے کا ہار ہونا ہی چاہیے سونے کا، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ کر دیں گے نا. ابھی عید تک وعدہ کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ عید تک بول دیتا ہوں بس، ٹھیک. لیکن نہ آپ کے لیے پاسبل ہے، آپ بھی جانتے ہیں. لیکن کیا کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو پورے 3 مہینے لڑتے رہیں گے آپ سے. تھوڑا سا ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں ان کو چاند چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ لا دیں گے، لا دیں گے. نہیں ہو ابھی ہونا انشاءاللہ، جتنی جلدی ہو سکتا ہے لانے کی کوشش کریں گے. نہیں پاسبل نہیں ہے، لیکن آپ مجبور ہیں. بہت زیادہ بگاڑ آ سکتا ہے، تھوڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. لیکن یہ جھوٹ جب وہ ضد کر رہی ہیں، نہیں تو آپ جا کے اپنا کچھ منوانا ہے تو بیگم 10 تولے گھر چاہیے کیا، چلو یہ کام کرو. اس لیے میں نے کہا بیوی کو منانے کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے نہیں ہے. 2 سائڈ والا معاملہ نہیں ہے، 1 سائڈ ہے. بیوی ضد کر رہی ہے، آپ بولے انشاءاللہ کر دوں گا بیگم بس ٹھیک ہے، یہ ہے مانا. آپ نہیں بول سکتے جھوٹ، اس کو منانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کر دوں. ایک دوسرا، جنگ کی حالت میں جھوٹ بول سکتے. جنگ میں آپ گرفتار ہو گئے، دشمن آپ سے پوچھتا کتنے لوگ ہیں، تو آپ کیا صحیح بتائیں گے کتنے لوگ ہیں؟ نہیں، جھوٹ بولیں گے آپ. کہ تو جنگ یہ چال ہے، اور چال میں سچائی نہیں بولی جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ فجر کے بعد ہم مشرق میں جائیں گے، مطلب فوج مشرق کی طرف سے نکلیں گی. فجر کی نماز پڑھ کے آپ مغرب کی طرف جاتے. کیا بولتے آپ رات میں لوگوں کو؟ عام صبح فجر کے بعد ایسٹ جائیں گے بہرحال، اور صبح کیا کرتے پھر اٹھ کر نماز کے بعد ویسٹ کی طرف چلے جاتے. تاکہ رات میں جو منافقین نے سنا تھا فجر میں منافق نہیں آتے تھے نا، ان کے لیے باہر رہتا تھا، وہ رہتے تھے خبر پہنچا دی مکے والوں کو یہ جا رہے ہیں ایسٹ میں، اور آپ سب اٹھ کے ویسٹ میں نکلتے تھے. سمجھے آپ؟ تو جنگ دھوکہ ہے. آپ کو کسی نے پکڑ لیا اور وہ بول رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، اگر لگتا ہے کم بولنے سے فائدہ ہے، آپ بولیں گے کم لوگ ہیں، تاکہ وہ دھوکے میں مسلمانوں کے ٹریپ میں پھنس جائے. آپ کو لگتا ہے زیادہ بولنے سے حاوی ہو کے وہ بھاگ جائیں گے اور اسی میں مسلمانوں کا خیر ہے، تو آپ بولیے 1,00,000 2,00,000. جھوٹ، جنگ جھوٹ ہے. جنگ میں سچائی. کیا پلانس ہے تمہارے آگے؟ کیا نہیں بول سکتے. یہاں جھوٹ جائز ہے.